اسلام میرے دل میں جو دبتا تھا بار بار، کھلتا تھا یزید نہ کالا حسین۔ کلمہ گو بچا کے ہوا کارساز کو، گزرا ہے برچھی میں عبادت نواز کون؟ ارے مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار، ارے دیتے نا سر حسین جو پڑھتا نماز کو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الرسول النبی الامی الہاشمی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبی و حب اہل بیتی اساس الاسلام۔ صلوات پڑھیے کے ساتھ۔ سامعین محترم، محبان اہل بیت، شیعان اہل بیت، آپ کے سامنے اللہ کی مخلوق میں اس ذات کا فرمان آپ کے سامنے پیش کیا ہے جسے محبوب خدا ہونے کا شرف حاصل ہے۔ وہ عظیم ذات کہ جسے اللہ نے فقط راہبر بنا کے نہیں بھیجا، کائنات کا سب سے بڑا راہبر بنا کے بھیجا۔ وہ ذات کہ جسے اللہ نے معصوم بنا کے نہیں بھیجا، کائنات کا سب سے بڑا معصوم بنا کے بھیجا۔ وہ ذات کہ جسے اللہ نے فقط ہادی بنا کے نہیں بھیجا، کائنات کا سب سے بڑا ہادی بنا کے بھیجا ہے۔ وہ ذات کہ جسے اللہ نے فقط نبی بنا کے نہیں بھیجا، کائنات کا سب سے بڑا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ وہ ذات کہ جسے اللہ نے فقط رسول بنا کے نہیں بھیجا، کائنات کا سب سے بڑا رسول بنا کے بھیجا۔ اور وہ ذات کہ جسے اللہ نے وہ عظمت عطا کی ہے کہ جس کے ساتھ نسبت ہونے پر کائنات کا ہر معصوم ناز کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس کے اوپر فقط امتی ناز نہیں کرتے، کائنات کا ہر نبی ناز کرتا ہے، کائنات کا ہر امام ناز کرتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام سے کسی صحابی نے پوچھا تھا کہ فرزند رسول، لوگوں سے آپ کے فضائل بڑے سنے، غیر معصوموں سے آپ کے فضائل بڑے سنے ہیں، دل چاہتا ہے کہ آج آپ خود اپنی شان کا کوئی قصیدہ پڑھ دیں، معصوم کی فضیلت معصوم کی زبان سے، تاکہ اس بات میں کوئی شک نہ رہ جائے، اس میں کوئی ریب نہ رہ جائے۔ تو میرے بھائیوں، معصوم نے روایت میں ہے کہ کوئی بہت لمبا قصیدہ نہیں پڑھا ہے، بلکہ ایک جملہ معصوم نے ادا کیا ہے اور فضائل پڑھنے کا حق ادا ہو گیا۔ جب کہنے کا مولا دل چاہتا ہے کہ آج آپ اپنی شان کا قصیدہ پڑھیں، تو دیکھ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا والوں کو کیا پتا کہ آل محمد کسے کہتے ہیں، دنیا کو کیا پتا کہ آل محمد کی شان، آل محمد کا مقام کیا ہے۔ فرماتے ہیں یاد رکھو، اللہ نے ہمیں اس محمد مصطفیٰ کا وارث بنا کے بھیجا ہے جو اکیلا تمام انبیاء کا وارث بنتا ہوا۔ یہ مصطفیٰ وہ ہے کہ اگر کوئی نبی عقیل ہے تو یہ اس کی عقل کا وارث، اگر کوئی حکیم ہے تو یہ اس کی حکمت کا وارث، اگر کوئی شجاع ہے تو اس کی شجاعت کا وارث۔ اور یہ فقط ایک نبی کا نہیں، بلکہ یہ آدم کا وارث ہے، یہ نوح کا وارث ہے، یہ عیسیٰ کا وارث ہے، یہ موسیٰ کا وارث ہے۔ اور ساری کی ساری دنیا اس بات پہ اتفاق کرتی ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ جو آدم کا وارث ہے، جو عیسیٰ کا وارث ہے، جو ابراہیم کا وارث ہے، جو نوح کا وارث ہے، جو موسیٰ اور عیسیٰ کا وارث ہے، جو ان نبیوں کا وارث ہے، اس کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ تو میں کہتا ہوں دنیا کو آگے بڑھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ جو آدم کا وارث ہو، جو عیسیٰ کا وارث ہو، جو موسیٰ کا وارث ہو، جب اس کا دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی تو پھر محمد کے وارث کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟
सकता है। अजीम हस्तियां अल्लाह ने हमें अता करनी है। और मेरे भाइयों, कभी ये मत सोचना कि ये हम हैं जो ये जुमला कहें कि आले मोहम्मद हमसे अफजल है। नहीं, खुदा की कसम, ना कोई मासूम फरिश्ता मुकाबला कर सकता है, ना कोई मासूम नबी मुकाबला कर सकता है। ये आज पूरे पाकिस्तान की जो हालत बन गई और खुदाबा ने वहां तक इस मुल्क को पहुंचा दिया है कि हर तरफ इंतशार है, हर तरफ फसाद है। मैं कह देना चाहता हूं कि वो अफराद जो हमारे मिंबरों पे आके मौला अली का अल्लाह से मुकाबला करते हैं, उनका शीयत से कोई ताल्लुक नहीं। और जो मौला अली का गुनहगारों से गुनाहगारों से मुकाबला करते हैं, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ना वो शीयत की नुमाइंदगी कर रहा है जो अल्लाह से मुकाबला करता है, और ना वो सुन्नियत का मुकाबला, सुन्नियत की नुमाइंदगी कर रहा है जो अली को गुनहगारों के मुकाबले में लेकर आता है। खुदा की कसम, जो शान और जो मर्तबा अल्लाह ने इन हस्तियों को अता किया, और ये बुग़्ज़ पुराना चलता है, ये आज का बुग़्ज़ नहीं है कि लोगों को अली के फजाइल पसंद नहीं आते। तारीख बताती है कि कितनी दफा हुआ कि पैगंबर ने फजाइल पढ़े और लोगों के चेहरे उतर जाया करते थे, लेकिन क्या पैगंबर ने लोगों के दिलों का एहसास किया? पैगंबर ने लोगों का एहसास किया कि ये अली के फजाइल को पसंद नहीं करते, इसलिए मैं खामोश हो जाऊं? नहीं, उस खुदा का हुक्म था, ये पसंद करे ना करे, मुस्तफा तेरा खालिक इस जिक्र को पसंद करता है। और जब तेरा खालिक इस जिक्र को पसंद करता है तो तूने ये जिक्र करते रहना है। और तारीख का निचोड़ तो यही है कि मजमा नहीं चाहता था कि अली के फजाइल हों, लेकिन हजारों दफा हुआ है कि इरादा खुदा का हुआ करता था, जुबान मुस्तफा की हुआ करती थी, कसीदा मुर्तज़ा का हुआ करता था। तो लिहाजा इस बात की तरफ तवज्जो करें, हर मुसलमान इस मुल्क को अमन से रखना है। इस मुल्क में शिया सुन्नी हमेशा अमन से रहे हैं और अमन से रहना है। हम जैसे गैर मासूम नहीं, और ये फैसला हमारा नहीं और हमारी बात की कोई वक़्त भी नहीं है। ये फैसला बहुक्म खुदा मुस्तफा करके गए हैं कि अली का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और बड़ी प्यारी पैगंबर की जोजा है, उम्मुल मोमिनीन है, नाम है उम्मे सलमा। और जनाब खदीजतुल कुबरा के बाद जो शान इस उम्मुल मोमिनीन की है और जो अहले बैत से मोहब्बत इस उम्मुल मोमिनीन की नजर आई, किसी और की नहीं। और तारीख बताती है कि बड़ी प्यारी, बड़ी तहज्जुद गुजार, बड़ी इबादत, पैगंबर को बड़ी पसंद थी उम्मे सलमा। और जब पैतन पाक जनाब सैयदा की चादर के नीचे आए, ये फैसला पैगंबर का है, हमारा फैसला नहीं है। कि जब पैतन पाक आए हैं ना जनाब सैयदा की चादर के नीचे, और माहौल इतना प्यारा बन गया कि जनाब उम्मे सलमा ने सोचा कि काश मैं भी इनमें दाखिल हो जाऊं। खुदा की कसम, अहले बैत को अल्लाह ने वो मुकाम अता किया है जो कभी किसी दुनिया के मनसब की लालच नहीं करते। इनका मनसब वो है कि दुनिया उसकी लालच किया करती है। जनाब उम्मे सलमा ने देख के कहा कि या रसूलल्लाह, क्या मुझे भी इजाजत है कि मैं भी आपके साथ शामिल हो जाऊं? आप जो पंचतन पाक है कि छठा वजूद मेरा आप बर्दाश्त कर सकते हैं? देख के इरशाद फरमाया, शिया सुन्नी किताबें गवाह है, हमारी किताबें भी और 20 यूं हमारे भाइयों की किताबें भी। देख के इरशाद फरमाया कि उम्मे सलमा तू कोई मामूली जात नहीं है, तू परहेजगार है, तू इबादत गुजार है, लेकिन तू इनमें शामिल नहीं हो सकती, इसलिए कि ये सरदारों का मजमा है। तेरे तकबे में फर्क नहीं, मगर ये सरदारों का मजमा है। अगर यहाँ पे कोई नबी आया तो जो सैयदुल अंबिया है, यहाँ पे वसी आया तो सैयदुल औसिया है, और एक निसा है तो सैयदातुन निसाइल आलमीन है, और दो बेटे हैं जो सैयदातुन निसाइल आलमीन के साथ सैयदा शबाब अहलिल जन्नह है। ये सरदारों का मजमा है, रैयत यहाँ आ नहीं सकती। अलबत्ता तेरी मोहब्बत को देखते हुए तुझे मैं सनद अता करता हूँ, अंते अलल खैर, अंते अलल खैर, तू खैर पे है, तू अच्छे मर्तबे पे है, तू अहले बैत से मोहब्बत करती है, तू जन्नती है, लेकिन मंजिले खैर पे होना और हुआ करता है, और इल्म का शहर होना और हुआ करता है, साहिब फजलो कमाल होना और हुआ करता है, मोहम्मद की आल होना और हुआ करता है। तो ये मनसब पैगंबर खुदा ने किसी को नहीं दिया। क्या अहले बैत का मुकाबला किया जा सके? याद रखें, इनका मुकाबला नहीं करना, इनके सामने झुकना है, इनसे अकीदत का इजहार करना है,
اور جو جو بندہ جھکتا چلا جاتا ہے اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ بلند سے بلند تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ ان کے سامنے آنا نہیں آنا، بلکہ جو کہیں، اور امام محمد باقر علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام سے تاریخ کہتی ہے کہ ان کا ایک صحابی ہے براد اجلی۔ براد اجلی نے ایک دفعہ پوچھا کہ فرزند رسول میں ایک آیت کی تفسیر پوچھنا چاہتا ہوں، اور میں عموماً دیکھتا ہوں اب تو ہماری مجالس میں کچھ اور روش ہو گئی ہے، مذاق ہے، ٹھٹھے ہیں، لطیفہ ہے، اور جو زیادہ لطیفہ وہی کرتا ہے اس کا ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ مگر یاد رکھیں اہل بیت کے گھر کو دیکھیں تو یہاں پہ یا اللہ کا قرآن ملتا ہے یا 14 کا فرمان ملتا ہے، قرآن کی بات ہوتی ہے، تفسیر کی بات ہوتی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ فرزند رسول ایک آیت ہے قرآن میں آل ابراہیم کے بارے میں کہ اللہ نے انہیں بادشاہی عطا کر دی، وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، کہ اللہ نے ابراہیم کی آل کو ایک بڑی بادشاہی عطا کر دی۔ فرزند رسول مجھے بتائیں تو صحیح کہ اللہ نے کون سی بادشاہی عطا کر دی؟ اب جب امام نے یہ سنا تو امام ایک دفعہ متوجہ ہوئے اور کہا کہ دنیا کو کیا ہو گیا ہے، کہ دنیا کے حالات کیوں دگرگوں ہو گئے کہ جب ان کے سامنے حضرت ابراہیم کی آل کی بادشاہی کی بات ہوتی ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں اور یہ اس کا تذکرہ سننا چاہتے ہیں، اور جو اللہ نے آل محمد کو بادشاہی عطا کر دی ہے، جو آل محمد کو بادشاہی عطا کی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس کو دل میں نہیں بساتے۔ اب وہ صحابی کہنے لگا کہ مراد آل ابراہیم کے بارے میں تو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، کہ ان کو اللہ نے بادشاہی عطا کی، لیکن آپ کو اللہ نے کون سی بادشاہی عطا کی ہے؟ دیکھ کے ارشاد فرمایا اے برائد یاد رکھ جو بادشاہی اللہ نے آل محمد کو عطا کی ہے کائنات میں کسی کو عطا نہیں کی، جو بادشاہی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے وہ کائنات میں کسی کو عطا نہیں کی ہے۔ اب انہوں نے پوچھا جی بیان کریں، کہا کہ برائد غور کر، تو کہتا ہے کہ آل محمد کو کون سی بادشاہی عطا کی؟ تو یاد رکھ اللہ نے ہمیں یہ بادشاہی عطا کی ہے، اللہ نے یہ منصب اور مرتبہ عطا کیا ہے کہ جو آل محمد کا نافرمان بن جاتا ہے اللہ اس کو اپنا نافرمان شمار کر لیا کرتا ہے، اور جو آل محمد کا مطیع بن جاتا ہے اللہ اس کو اپنا مطیع سمجھتا ہے۔ اس سے بڑی کائنات میں بادشاہی ہو کیا سکتی ہے؟ میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں پورے پاکستان کو اور ہر فرقے کو، ہر فرقہ اسلام کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ غور کریں۔ خدا کی قسم ہم ان لوگوں میں سے نہیں جو اہل بیت کا اللہ سے مقابلہ کرتے ہیں، یہ خدا کے بندے ہیں، اور خدا کی قسم کائنات میں ان سے بڑا بندہ اللہ نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا، ان سے بڑا اطاعت گزار، ان سے بڑا پرہیزگار، ان سے بڑا تقویٰ شعار اللہ نے کوئی پیدا نہیں کیا۔ ہم ان لوگوں میں سے بھی نہیں اور ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو ان کا خدا سے مقابلہ کرتے ہیں، مگر ہم ان کو بھی پسند نہیں کرتے جو گنہگاروں کا ان ہستیوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ کہا یہ کہا ان کی اوقات کیا ہے اور ان کا مقام، جن کو اللہ مرتبہ عطا کرتا ہے ان کا مقابلہ کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ اور کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہم کسی کے بغض میں ایسا کرتے ہیں، نہیں میرے بھائی، اصول ہے ہمارا کہ ہم فقط اس کی اطاعت کرتے ہیں جو اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ہستیاں جو ارشاد فرماتا ہے، کوئی ہو۔ اور یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ فلاں کی توہین کر دی، پیغمبر کے پاس فلاں بھی بیٹھتا تھا، اس کی توہین کر دی، اس کی توہین کر دی، نہیں ہے۔ جو مخالفت کرے، اور حضرت آدم سے لے کر پیغمبر تک اور مولا علی سے لے کر امام زمانہ تک ان عظیم ہستیوں کا یہ جو سلسلہ عصمت اللہ نے بھیجا، 1,24,000 پیغمبر ہو یا علی سے لے کر امام مہدی تک معصوم امام ہو، ان کی مخالفت کوئی بیوی کرے ہم اسے بھی نہیں مانتے ہیں، کوئی بیٹا کرے ہم اسے بھی نہیں مانتے ہیں، کوئی چچا کرے ہم اسے بھی نہیں مانتے ہیں، کوئی بھتیجا کرے ہم اسے بھی نہیں مانتے، ہم فقط اسے مانتے ہیں جسے علی مانتا ہے اور اس کی اولاد مانتا ہے۔ اور اگر رشتوں کی وجہ سے ماننا پڑے تو پھر تو ہمیں ابو لہب کو بھی ماننا پڑے، پیغمبر کا چچا ہے نا، لیکن کیا اس کا مرتبہ وہی ہے جو حضرت ابو طالب کا ہے؟ نہیں، ہم نے دیکھا کہ مصطفیٰ کا مددگار کون ہے اور مصطفیٰ کی مخالفت کرنے والا۔
ہمیں تو وہ ہاتھ چاہیے. اگر مشرق اور مغرب میں بسنے والا اگر اہل بیت کی حمایت کرتا ہے تو وہ ہمارا ہے. اگر ہزاروں اور لاکھوں میل دور رہنے والا اہل بیت کی اپنی عقیدت کے پھول نچھاور کرتا ہے تو وہ ہمارا ہے. اور اگر کوئی پہلو میں بیٹھ کے مخالفت کرتا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ہمارا نہیں ہو سکتا. لہذا غور کریں، ہمارا اصول ہے ہم کسی شخصیت کو نہیں دیکھتے، ہم مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، ہم مرتضیٰ کو دیکھتے ہیں اور مرتضیٰ کی اولاد کو دیکھتے ہیں. مل کے ایک دفعہ سے بات کر لیجیے. ہمارے دیگر بلند تر صلوات. بس میں آخری روایت آپ کے سامنے پڑھوں جو دعویٰ میں نے کیا ہے. اور ہماری تاریخ کو دیکھیں، ہمارا کسی سے بغض نہیں ہے. کوئی ہو رشتہ دار ہو، چچا مخالفت کرے ہم اسے قبول نہیں کرتے. حضرت نوح کی مخالفت ان کی بیویاں کریں ہم اسے قبول نہیں کرتے. حضرت نوح کی مخالفت ان کا بیٹا کرے ہم اسے قبول نہیں کرتے. حضرت لوط کی بیویاں مخالفت کریں ہم اسے قبول نہیں کرتے. سگا بھائی کرے. اور میں آپ کے سامنے تاریخ کی اور آپ کچھ کھولنا چاہتا ہوں جو عموماً نہیں کھولے جاتے ہیں کہ اہل بیت کی بڑی مصیبت یہ ہے کہ کچھ باہر والے بھی مخالفت کرتے ہیں، کچھ اندر والے بھی مخالفت کرتے ہیں. البتہ بعض ایسے تھے کہ تھوڑی دیر کے لیے گمراہ ہوئے اور پھر اس کے بعد وہ دوبارہ اہل بیت کی طرف رجوع کرتے ہیں. ایک شخص ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے بھائیوں کو توجہ سے سننا چاہیے کہ جو میں دعویٰ کر رہا ہوں اس کی دلیل پیش کر رہا ہوں، کسی سے بغض نہیں ہے. ایک شخص ہے، نام ہے اس کا محمد بن عبداللہ. یہ امام حسن کے پوتوں پڑپوتوں میں سے بنتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ہے. اب کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے؟ میرے سے بات پڑھ لیجیے. اب کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے؟ یہ تو بنو ہاشم سے تعلق رکھتا ہے، یہ تو سید زادہ ہے اور امیر المومنین کی نسل سے. امام جعفر صادق کے دور میں کیونکہ ہر بندے کا رجوع امام کی طرف ہوتا تھا، تو یاد رکھیے گا کہ کسی معصوم کا رشتہ دار ہونا اور ہوا کرتا ہے، الہی منصب دار ہونا اور ہوا کرتا ہے. ان کے دل میں آیا کہ ہر بندہ، میں بھی تو علی کا پوتا ہوں، میں بھی تو علی کا رشتہ دار ہوں. ہر بندہ امام جعفر صادق کی طرف رجوع کرتا ہے، ہر بندہ جو ہے اسی طرف آتا ہے اور ہر بندہ انہیں امام کہہ کے پکارتا ہے. یہ آئے ہیں امام جعفر صادق کے پاس اور امام نے پھر ان کی غلط فہمی کو دور کیا. آگے کہنے لگے جعفر صادق آپ بھی بڑے متقی پرہیزگار ہیں، بڑے عالم ہیں، لیکن اللہ نے بھی مجھے آپ سے کم علم نہیں دیا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ عالم واقعاً تھے، علی کا پوتا ہو اور عالم نہ ہو. جو امام کے سامنے بیٹھ کے علم کا دعویٰ کر رہا ہے تو علم تو ہے، تقویٰ تو ہے، علم تو بہت زیادہ ہے، لیکن میرے بھائیوں خود یہ سمجھ لینا کہ میرا علم اتنا ہے وہ اور ہے، اور امام کے سامنے یہ جملہ دہرانا اور ہوا کرتا کہ میرا علم آپ سے کم نہیں ہے. بس جب یہ امام نے سنا تو امام نے سوچا کہ یہ کچھ نہ کچھ تھوڑی دوسری طرف جانے لگے. امام نے کہا کہ بیٹھیے، تشریف رکھیں، آپ بیٹھے. امام نے فرمایا کہ اچھا آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کا علم میرے جتنا، اس لیے کہ آپ امام حسن کی نسل سے ہیں، آپ جو ہے مولا علی کی نسل سے ہیں میری طرح، آپ بھی چند نسلوں میں مولا علی تک پہنچتے ہیں، اس وجہ سے دعویٰ ہے کہ آپ کا علم جعفر صادق جتنا ہے. کہنے لگے جی بالکل، میں بھی تو اسی گھر میں پلا ہوں، میں نے بھی اسی علم سے استفادہ کیا ہے. امام فرماتے ہیں پھر یاد رکھو، اگر تیرا دعویٰ یہ ہے نا کہ تیرا علم جعفر صادق جتنا ہے تو پھر ایک بات کا جواب دے کہ تو بھی جانتا ہے اور میں بھی جانتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب وہ عظیم ذات ہے کہ جس نے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے 1000 غلاموں کو آزاد کیا. وہ علی ابن ابی طالب محنت کرتے تھے، کنواں کھودتے تھے، مشکل ترین کام تھا اس دور میں، ہر بندہ کنواں نہیں کھود سکتا تھا. اس کمائی سے مولا علی نے 1000 غلام کو آزاد کیا تھا. اور اگر تو سمجھتا ہے نا کہ تیرا علم، یہ میں مشرق کی بات نہیں کر رہا، میں مغرب کی بات نہیں کر رہا، یہ تیرے گھر کی بھی بات ہے، یہ میرے گھر کی بھی بات ہے، یہ تیرے دادا کی بات ہے، یہ میرے دادا کی بات ہے. اور اگر تو سمجھتا ہے کہ تیرا علم جعفر صادق جتنا ہے تو وہ جو تیرے دادا نے 1000 غلام آزاد کیا تھا ان کے نام ابھی مجھے بتا کے جانا ہے. وہ جو 1000 غلام جو علی نے آزاد کیا تھا ان کے نام بتا. اگر تیرا علم یہ کہتا ہے کہ تیرا علم دعویٰ یہ ہے کہ علی جتنا ہے. اب ایک دم پریشان ہو گیا
اور میں کہا کرتا ہوں کہ ہم میں سے کسی کو کہا جائے کہ آپ کچھ نام بتائیں تو 15 بتا دیں گے، 20 بتا دیں گے، ایک محفل میں کتنے بتا سکتے ہیں؟ ایک دم سے پریشان ہوا. معصوم نے فرمایا مشرق کی بات نہیں، مغرب کی بات نہیں، عرش کی بات نہیں، یہ میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں. وہ 1000 نام بتا. کہنے لگا کہ میں تو نہیں بتا سکتا. اب خاموش ہوا. پھر تھوڑی دیر بعد امام کی طرف توجہ کی اور کہنے لگا جی کہ میں تو نہیں بتا سکتا، آپ بتا سکتے ہیں؟ میں تو 1000 نام نہیں بتا سکتا، آپ بتا سکتے ہیں. روایت کرتی ہے جب کہا نا کہ جعفر صادق آپ بتا سکتے ہیں تو یہ ہرن کا کوہ گراں جلال میں آیا. جب کہا کہ آپ بتا سکتے ہیں اس وقت آپ نے سر کو بلند کیا اور کہا محمد میری طرف دیکھ، تو کہتا ہے کیا میں ان 1000 لوگوں کے نام بتا سکتا ہوں؟ قسم ہے اس پروردگار کی کہ جس کے ہاتھ میں جعفر صادق کی یہ جان ہے، خدا کی قسم اگر تو مجھ سے کہے کہ اس محفل میں نام بتا تو میں ان میں سے ہر ایک کا نام بتاؤں گا، اس کے باپ کا نام بتاؤں گا، اس کے دادا کا نام بتاؤں گا، ان میں سے ہر ایک کا اس سے لے کر آدم تک مکمل شجرہ نسب بتاؤں گا. اللہ نے مجھے دنیا میں جعفر صادق بنا کے دے گا. اللہ نے مجھے جعفر صادق بنا کے دے گا. بس وہ غلط فہمی دور ہو گئی کہ نہیں، معصوم کا رشتہ دار ہونا اور ہوا کرتا ہے اور الہی منصب دار ہونا اور ہوا کرتا ہے. اور میرے بھائیو جو بھی مقابلے میں آئے، ہمیں یہ نہیں ہے کہ کون مقابلے پہ آیا ہے. بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ شیعہ سنی مجمع ہے. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی تو سوچنا چاہیے کہ وہ کون سی مصیبت تھی جس کے لیے مولا حسین کو کربلا میں جانا پڑا. اور خدا کی قسم معمولی چیز نہیں ہے کہ خود نہیں فقط گئے. تاریخ کہتی ہے کہ جب نکلے ہیں تو زہرا جائیوں کو ساتھ لے کر نکلے، اور اس کے ساتھ تاریخ کہتی ہے کہ علی اصغر جیسے پھول کو لے کر چلے ہیں. اور کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ علی اصغر جو 10 محرم کو 6 ماہ کا تھا، جب گھر سے چلا تھا تو کتنے دنوں کا تھا؟ تاریخ کہتی ہے 10 دن کا تھا اصغر. پتہ نہیں مجبوری کیا بن گئی ہے کہ اصغر کو لے کر، رباب کو لے کر حسین کو چلنا پڑ گیا ہے. ہائے کون سی مصیبت ہے. بس کو میں یہی کہوں گا، جناب منہال نے بھی کہا تھا نا امام سجاد کو دیکھ کے کہ مولا کب تک روئیں گے، کب تک روئیں گے، شہادت تو آپ کے گھر کا ورثہ ہے. عزادار کو یہ جب کہا تھا نا شہادت آپ کے گھر کا ورثہ ہے، دیکھ کے کہا تھا اے منہال تو نے انصاف نہیں کیا ہے، وہ شہادت ہمارے گھر کا ورثہ ہے مگر میری پھپھیوں کے ہاتھوں میں رسیاں ہو، سید سجاد کے گلے میں بیڑیاں ہو اور ماؤں بہنوں کے ساتھ، اور کبھی اس دربار میں کبھی اس بازار میں جا کے خطبے دے رہی ہو، کیا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے؟ بس عزادارو اس مولا حسین کی شہادت کے 2 جملے بس اشارہ کرنا چاہتا ہوں. بس مولا حسین گھر سے چلنے لگے ہیں اپنی بہنوں کو بھی ساتھ لے کر، اور روایت کہتی ہے کہ مدینے میں بھی کچھ روکنے والے آئے تھے، مکے میں بھی کچھ روکنے والے آئے تھے، اور کچھ محبت سے روکنے کے لیے آئے ہیں، اور جو محبت سے روکنے کے لیے آئے ہیں ان میں سے ایک یہی بوڑھی ماں ام سلمہ ہے. اور جناب ام سلمہ کو جتنی محبت مولا حسین سے تھی وہ کائنات میں کسی کے ساتھ نہیں تھی. تاریخ بتاتی ہے کہ جب مولا حسین دنیا میں آئے ہیں تو جناب ام سلمہ بڑی خوش ہوئی، اور اکثر جناب سیدہ سے مولا حسین کو لے کر سینے کے ساتھ لگاتی ہیں، بوسے دیتی ہیں، اور یہ سمجھتی ہیں کہ اللہ نے فقط فاطمہ کو بیٹا نہیں دیا، اللہ نے حسین کی صورت میں اور مجھے لال عطا کر دیا ہے. بس عزادار کو روایت کہتی ہے کہ جب مولا چلنے لگے ہیں، چلنے کا ارادہ کیا، اب اپنی اصلی ماں تو نہیں تھی، جناب سیدہ تو نہیں تھی، مگر یہ بوڑھی ماں موجود تھی. جب سنا نا مولا حسین جانا چاہتے ہیں تو روایت کہتی ہے اس وقت طرف کے ضعیفی کی عالم میں عصا کا سہارا لیتے ہوئے یہ بوڑھی ماں آئی ہے، اور آگے جب دیکھا تو مولا حسین کھڑے ہیں. مولا طرف میں آگے بڑھے اور کہا کہ میری ماں ام المومنین ام سلمہ آپ نے کیوں تکلیف کی ہے کہ ضعیفی کی عالم میں آپ مجھ سے ملنے آ گئی. آپ نے پیغام بھیجا ہوتا، آپ کا لال آپ کو ملنے آ جاتا، آپ کا بیٹا آپ کو ملنے آ جاتا. بس عزادارو جب یہ دیکھا ہے نا تو دیکھنے کے بعد کیا کہ نہیں میرا لال، میں نے جب سنا کہ میری گود کا پالا حسین جا رہا ہے میں برداشت نہ کر سکی.
करती हूँ, मैं जो तेरी माँ हूँ, एक मशवरा देती हूँ, बेटा हर तरफ जाना मगर अराक न चले जाना, अराक न चले जाना। जब देखा तो मौला ने कहा वो मेरी माँ क्यों कहती है? कहा इसलिए कि एक दिन मैं बैठी थी कि कायनात की रहमत ने रोना शुरू कर दिया और मुझे बताया था ओ उम्मे सलमा, अराक में कोई जगह है वो जिसे करबला कहते हैं, वो मेरे हुसैन की गर्दन पे खंजर चला दिया जाएगा, उसके लाशों पे घोड़े दौड़ जाएंगे, उसके लाशों को खाक के साथ खाक कर दिया जाएगा। मेरा लाल हर तरफ जाना अराक ना जाना। अज़ादारों ये सुनना था तो बूढ़ी माँ ने देख के कहा, बूढ़ी माँ को देख के कहा मेरी माँ, पैगंबर ने तो फकत तुझे इतला दी थी, अगर कहे तो मैं तुझे मंजर दिखा भी सकता हूँ, मैं तुझे वो जगह दिखा सकता हूँ। दस्ते इमामत बुलंद हुआ। अब जो उम्मे सलमा ने देखा तो क्या देखा? एक तरफ टीले हैं, एक तरफ जंगल है और एक तरफ पानी बह रहा है। रोना शुरू कर दिया और कह रहे कि हाँ मेरा लाल, यही तेरी कत्लगाह है, यही तेरी कत्लगाह है। मौला ने देखा और कहा कि अम्मा आपने कैसे पहचाना? कहा कैसे ना पहचानती, पैगंबर मुझे इस जगह की मट्टी दे के चले गए थे और वो मट्टी भी ऐसी सुर्ख है जैसे ये सरसबीन सुर्ख है। बस अज़ादारों ये सुनना था। इमाम ने हाथ बढ़ाया, एक मुश्ते खाक को उठा के उम्मे सलमा के हाथ में रख दिया और कहा कि अम्मा इस खाक को नाना की दुई हुई खाक के साथ मिला के रख दे और मैं चला जाऊंगा और तुझे कौन बताएगा हुसैन के साथ क्या हुआ। रोजाना उठ उठ के खाक की जियारत करते रहना और जब देखना कि खाक खाक है समझना तेरा हुसैन जिंदा है, और जब खाक खून में तब्दील हो जाए, जब खाक खाक न रह जाए, समझना तेरा हुसैन वो मारा गया, कत्ल हो गया है करबला के बन में। बस अज़ादारों मौला हुसैन तो चले गए। रिवायत कहती है बूढ़ी माँ रोजाना उठती है, खाक की शीशियों की जियारत करती है और जब देखती है कि खाक खाक है तो खुश होती है, मेरा हुसैन जिंदा है। बस तारीफ कहती है कि 10 मुहर्रम का दिन था, 10 मुहर्रम का दिन था, ज़ोहर की नमाज पढ़ के ये माँ थोड़ी देर के लिए रोड लेती है कि मैं के लूना कर लूं। थोड़ी देर गुजरी थी, ख्वाब में पैगंबर को देखा और गिरेबान चार है, आस्तीनें उल्टी है, सर पे गुबार, वो दाढ़ी पे गुबार, कायनात की रहमत गिरिया कर रही है। बस ये देखना था। उम्मे सलमा तड़प गई, अल्लाह के हबीब आपकी ये हालत कैसे हुई? ये हाल तो सारी जिंदगी नहीं देखा और आपकी ये हालत नहीं थी, कभी आपके सर पे गुबार नहीं, कभी दाढ़ी पे गुबार नहीं, आप तो इत्र में मुअत्तर रहते थे। देख के कहा उम्मे सलमा तू सो रही है, मेरा हुसैन कत्ल हुआ और मेरे हुसैन के खुश्क गले पे खंजर चल गया। बस आखिरी जुमला कश कर गई है उम्मे सलमा। मैं कहूंगा बस इतना है मेरी माँ उम्मे सलमा, आपने फकत लफ्ज़ सुना हुसैन की गर्दन पे खंजर चला है, आपने खंजर चलते हुए नहीं देखा, आप इसलिए आके उस पहल से